آئیے حضرات، اب میں آخری مقرر کے طور پہ تعزیت پیش کرنے کے لیے والد صاحب کے بہت ہی خاص، بہت ہی عزیز حضرت مولانا جاوید اختر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں، جس مدرسے میں والد محترم مسند حدیث پر فائز تھے، اسی مدرسے میں جس مقام پر والد صاحب تھے، اسی مقام پر حضرت مولانا جاوید اختر صاحب مدظ اللہ العالی بھی کام کرتے ہیں۔ ان کے گھرانے سے بہت پرانا تعلق ہے والد صاحب کا۔ جب والد محترم پہلی بار خیر آباد تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، درجات پرائمری پڑھنے کے بعد جب فارسی اور عربی درجات میں داخلہ لیا تو وہاں سے ان کے حالات بدلتے ہیں، وہاں سے ان کی دنیا میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی اس لیے آتی ہے کہ مدرسہ عربیہ منبع العلوم کے صدر مدرس تھے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مدظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا جاوید اختر صاحب قاسمی کے نانا تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظ اللہ العالی، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، وہ ابھی بحیات ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے اس مدرسے میں بھی تشریف لائے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ تو وہ مدرسے کی سنگی بنیاد میں بھی شاید تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر یہاں تشریف لائے تھے۔ والد صاحب سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نذیر صاحب والد صاحب سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ حضرات کے اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ جب میں عربی سوم میں غالباً تھا، منبع العلوم خیر آباد میں امتحان کا وقت تھا، کسی ممتحن نے میری کسی کتاب کا امتحان لیا اور مجھے 99 نمبر دیا۔ جب وہ پرچہ صدر صاحب کے ہاتھ لگا جس پہ نمبر دیا جاتا ہے، تو اس پہ دیکھا لیاقت علی 99 نمبر۔ صدر صاحب نے فوراً استعفیٰ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ ایک استاد کا اپنی شاگرد سے اتنی محبت اور اتنا لگاؤ کہ وہ اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ یہ شخص، یہ لڑکا، یہ میرا شاگرد 99 نمبر کے لائق نہیں ہے، یہ تو 101 نمبر کے لائق ہے۔ صدر صاحب نے استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے۔ یہ میں مبالغہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں سچائی بتا رہا ہوں۔ اس کے گواہ حضرت مولانا جاوید اختر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اس تذکرے کو بار بار کیا کرتے تھے۔ کمیٹی کے ارکان کو، مدرسے کے لوگوں کو پتا چلا کہ صدر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو سبھی لوگ صدر صاحب کے گھر گئے اور ان سے استعفے کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے استعفے کی وجہ یہ ہے کہ جس لڑکے کو 101 نمبر ملنا چاہیے تھا، اس لڑکے کو ممتحن نے صرف 99 نمبر دیا ہے۔ ممتحن کو بلوایا گیا اور ممتحن نے اس نمبر کو 99 کی جگہ 100 کیا۔ اس کے بعد پھر صدر صاحب مدرسہ تشریف لے گئے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ اسی منبع العلوم کا ایک اور ہے کہ والد صاحب پڑھنے میں بہت تیز ترار تھے، بہت ذہین تھے، تو صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عربی سوم اور عربی چہارم دونوں ایک سال میں ان کو پڑھایا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عربی سوم اور چہارم دونوں ایک سال میں پڑھوا کر پھر آگے کی تعلیم کے لیے انہیں کہیں اور جانے کی تلقین کی تھی، جو بھی کیا تھا۔ بہرحال تو میں انہی کے نواسے، صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں حضرت مولانا جاوید اختر صاحب
اور حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت بھی بہت بیمار بھی چل رہے ہیں، میں کہہ دوں کہ آپ حضرات ان کی صحت کے لیے دعا کریں کہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے ایسے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر بہت دیر تک قائم رہے، تاکہ دنیا اور خاص طور سے ہندوستان کے لوگ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کر سکے۔ تو مفتی حبیب الرحمان صاحب کے آپ بھانجے ہوئے اور ہمارے والد صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کوئی قریب رہتا تھا رفیق کے طور پہ تو وہ حضرت مولانا جاوید اختر صاحب سے، میں ان سے دستبردار التماس گزار ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنی تعزیت پیش فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس نورانی اور روحانی مجلس کے صدر محترم اور معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک تعزیت کی مجلس ہے جیسا کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے۔ حضرت مولانا لیاقت علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال پرملال پر آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے گھر کے سبھی خرد و کلاں کو تعزیت پیش کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ تعزیت کا تو ہر شخص جو ہے وہ محتاج ہے، جیسے حضرت مولانا کے صاحبزادگان تعزیت کے محتاج ہیں، اسی طریقے سے یہ ناچیز اور گنہگار بھی تعزیت کا محتاج ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ کے احسانات اس گنہگار کی زندگی پر بہت زیادہ ہیں۔ میں مولانا کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ مولانا نے اپنے اولاد جیسا معاملہ کیا۔ مدرسہ مصباح العلوم میں اس گنہگار ہی کے کمرے میں مولانا آرام بھی فرماتے تھے، اگر رکتے تھے تو کھانا پینا بھی اسی کمرے میں رہتا تھا، اور اولاد جیسا معاملہ فرماتے تھے۔ جیسے باپ اور والد اپنے اولاد کے اوپر شفیق و مہربان ہوتا ہے، اس انداز سے مولانا اس گنہگار کے اوپر شفیق و مہربان تھے۔ دل و دماغ کے اوپر غم کا ایک پہاڑ پڑا ہوا ہے، ہم آپ کے سامنے کیا کہیں، الفاظ نہیں مل رہے ہیں، لیکن حضرت کے صاحبزادگان کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں آنا پڑا اور کچھ کہنے کی جرات کرنی پڑی ہے۔ مولانا محترم جس رات اس دنیا سے رخصت ہوئے، دن میں 2 مرتبہ حضرت مولانا کا فون آیا۔ دور حدیث میں ناچیز پڑھا رہا تھا، اس دوران
مولانا کا فون آیا، پھر عصر کی نماز سے تھوڑا پہلے مولانا کا فون آیا۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ مولانا پیڈلی میں بہت زیادہ تکلیف ہے، میری پیڈلیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ آج میں مولانا کا یہ جملہ سوچ لیتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مولانا بڑے خوبیوں کے مالک انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اوصاف حمیدہ سے مولانا کو نوازا تھا۔ علم تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اخلاق کریمانہ، تدریس کے اندر مہارت، میدان خطابت کے شہسوار، اور کیا کیا بیان کیا جائے۔ لیکن اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ مولانا کا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، وقت پورا ہو گیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین اس دنیا میں تشریف لائے، وقت پورا ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے مولانا کا بھی وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا۔ اور جب لکھا ہوا وقت آ جائے گا، پورا ہو جائے گا، تو نہ وہ ایک ساتھ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ چاہے نبی ہوں، ولی ہوں، عام انسان ہو، وقت پورا ہو گیا تو نہ ایک ساتھ آگے، نہ ایک ساتھ پیچھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور بہت ہی بے تکلف نبی تھے۔ جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کے حاضر ہو کر کے کہا کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماشا ملک الموت کے چہرے پر رسید کیا ہے کہ ملک الموت کی ایک آنکھ ہی بہہ گئی۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بخاری شریف کی بات ہے۔ فرد اللہ الیہ بصرہ، اللہ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست فرما دیا۔ ملک الموت اللہ کی خدمت، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ پروردگار عالم، آپ نے اپنے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا؟ جس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے مجھے بھیجا، وہ تیرا بندہ مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجا کہ اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو بیل کی، اپنی ہتھیلی کو بیل کی پشت پر مارو، بیل کی پشت پر رکھو، پھر دیکھو کہ تمہاری ہتھیلی کے نیچے کتنے بال آ رہے ہیں۔ اب بیل کی پشت پر، گائے کی پشت کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا جائے تو ہتھیلی کے نیچے بیل کے کتنے بال آئیں گے؟ ان گنت اور بے شمار بال آئیں گے، جن کا گننا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بال تمہاری ہتھیلی کے نیچے آئے ہیں، ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی تمہیں دی جا رہی ہے۔ ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی تمہیں دی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم ٹھیک ہے، ہر بال کے بدلے
1 سال کی زندگی دی جا رہی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الموت، اس کے بعد موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب مرنا ہی ہے تو اے پروردگار عالم آج ہی تو میری روح قبض کر لے۔ تو یہ دنیا فانی ہے، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، چرند پرند ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کا وقت پورا ہو جائے گا، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے، موت و حیات کا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کے رسول نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت صحابہ کرام کے دلوں پر غم کے کیسے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر کون سی مصیبت طاری ہو گئی تھی، جیسا کہ ابھی صدر محترم حضرت مولانا کے استاذ محترم مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، حضرت فاطمہ نے کہا ہے، یا حضرت فاطمہ کی بات کو کسی شاعر نے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا، میرے اوپر میرے والد کے رخصت ہو جانے سے ایسے غم طاری ہیں، ایسے غم طاری ہیں کہ اگر ان غموں کو دنوں کے اوپر طاری کر دیا جائے تو دن رات ہو جائے۔ اور جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اولاد کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اولاد کے دل کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے، کتنا صدمہ لاحق ہوتا ہے، کتنا غم لاحق ہوتا ہے، وہ اولاد ہی سے پوچھنے کی چیز ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اولاد کو جو ٹھیس پہنچتی ہے، جو غم پہنچتا ہے، جو صدمہ لاحق ہوتا ہے، اس صدمے اور غم اور ٹھیس کے پہنچنے کی وجہ سے اولاد کے کلیجے کو پھٹ جانا چاہیے۔ لیکن جس اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اس اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اولاد صبر کر لیتی ہے، ورنہ یہ صبر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزارتے ہوئے، مصائب کو برداشت کرتے ہوئے، حالات کیسے کیسے مولانا کے اوپر آئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شروع کا زمانہ مولانا جیسا کہ بیان کیا کرتے تھے، غربت کا دور تھا۔ ماہپور سے کرہاں سے مدرسہ منبع العلوم تک پیدل جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ منبع العلوم میں رہ کر کے چہارم پنجم تک تعلیم حاصل کی۔ بڑا تابناک دور تھا طالب علمی کا دور۔ ہماری نانی صاحبہ جو آپ مولانا نذیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ سنایا کرتی تھیں، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، کہ تمہارے نانا کے ایک شاگرد ہیں ماہپور کرہاں کے، جس دن ان کی شادی ہوئی تھی تو میٹھا چاول لے کر کے، سائیکل سے میٹھا چاول لے کے تمہارے نانا کو کھلانے کے لیے آ گئے تھے۔ جس لڑکے کی شادی ہوگی، نکاح ہوگا، شادی ہوگی، دلہن آئے گی، اس کو استاد دکھائی دے گا، لیکن یہ مولانا کا تقویٰ تھا، ان کا اخلاص تھا، اساتذہ کی قدر تھی ان کے دلوں میں کہ اپنے استاد محترم کی قدر کرتے ہوئے میٹھا چاول
ماہپور کرہاں سے لے کر کے خیرآباد پہنچ گئے۔ تو بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ایسی ذات، ایسی شخصیت جب ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کے دل، ہر ایک کو کلک پہنچے گا، صدمہ ہوگا، غم لاحق ہوگا، اور ایسا غم زیادہ دنوں تک رہے گا، جلدی مندمل ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ مولانا دنیا سے رخصت ہو گئے، چلتے پھرتے ہر وقت مولانا ہی کا نقشہ رہتا ہے، پڑھانے میں جی نہیں لگتا ہے۔ مولانا کا تذکرہ آ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کیا کریں گے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ کے قانون اور ضابطے کے سامنے ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یہی ایک مومن کی شان ہونی چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے والد صاحب کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت دیکھی نہیں گئی۔ سر کے درد میں مبتلا تھے، بخار تھا۔ حضرت فاطمہ آئیں، عرض کہا واہ کربا، ہائے میرے ابا کی مصیبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری بیٹی، آج یہ میرے اوپر مصیبت ہے اور اس مصیبت سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ آج یہ مصیبت دور ہو جائے گی اور پھر مصیبت کے دور ہو جانے کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے چین اور آرام ہی رہے گا۔ واہ کربا، حضرت فاطمہ کہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا کہا تھا؟ واہ خلیلہ، ہائے میرے دوست۔ تو گاؤں کے لوگوں کو جو دکھ اور صدمہ پہنچا ہے، اور خاص طور سے مولانا کے برادران کرام اور مولانا کے صاحبزادگان کو جو دکھ اور صدمہ پہنچا ہے، ہم اس دکھ اور صدمے کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ بس ہم درخواست یہی کریں گے کہ صبر کریں اور اس صبر پر اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھیں۔ دیکھیے، ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں ملا حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے خالو بھی تھے۔ یعنی حضرت عباس کے نکاح میں ام الفضل تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت میمونہ تھیں۔ ام الفضل اور میمونہ دونوں بہن تھیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوئے، چچا کے لڑکے بھی ہوئے، اور حضرت عبداللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالو بھی ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا تھا، خاص طور سے علم قرآن میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ بخاری شریف کے اندر ہے، خود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن مجھ کو گلے سے لگا لیا اور گلے سے لگا کر کے یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے اللہ کی کتاب کے ماہر ہوئے۔ ان کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا تھا۔ عہد صحابہ میں اتنا بڑا کوئی مفسر نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وصال جو ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس باحیات ہیں، صاحبزادے ہیں حضرت عباس کے۔ صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن کسی کو تعزیت کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔
تسلی دینے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کیسے اتنے بڑے عالم کو حبر الامہ جس کو کہا جاتا ہے، اتنا قرآن کا زبردست علم رکھنے والے کو کیسے تسلی دی جائے، کیسے ان کی تعزیت کی جائے، صحابہ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دیہاتی آئے، ایک اعرابی آئے، اس دیہاتی اور اعرابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو تعزیتی کلمات پیش کیے ہیں، جو ان کو تسلی دی ہے، میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں، اور حافظ طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سبھی بھائیوں کو میں اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں گے۔ دیہاتی صحابی آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیا تسلی دے رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اصبر نکم بکصابرین فانما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ اے عبداللہ ابن عباس صبر کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ صبر کریں گے۔ اے عبداللہ ابن عباس، اب تو آپ کے والد حضرت عباس دنیا سے رخصت ہو گئے، صبر کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کر رہے ہیں۔ انما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ عام لوگوں کو بڑے آدمی کے صبر کر لینے کے بعد عام لوگوں کو صبر آٹومیٹک طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ حافظ طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں اور بڑے صبر و تحمل سے انہوں نے کام لیا ہے۔ اگر حافظ صاحب صبر سے کام لیں گے تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ان کو بھی آٹومیٹک طریقے سے دل میں جو ہے وہ صبر پیدا ہو جائے گا۔ صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ بڑے آدمی کے صبر کے بعد چھوٹے آدمی کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اگر بڑا آدمی آہو فغاں کرے، روئے، غم کا اظہار کرے تو چھوٹے اور زیادہ کریں گے۔ تو دیہاتی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبر نکم بکصابرین۔ اے عبداللہ ابن عباس صبر کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ صبر کر رہے ہیں۔ انما صبر الرعیت بعد صبر الراسی۔ بڑے آدمی کے صبر کے بعد چھوٹوں کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ پھر آگے وہ دیہاتی کیا فرما رہے ہیں؟ دیہاتی صحابی، خیر من العباس صبرک بعدہ، خیر من العباس صبرک بعدہ۔ حضرت عباس سے بہتر ہے تمہارا صبر کر لینا حضرت عباس کے دنیا سے جانے کے بعد۔ حضرت عباس کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا صبر کر لینا یہ تمہارے لیے عباس سے بہتر ہے۔ یعنی اس صبر پر اللہ کے یہاں جو تم کو اجر ملے گا وہ اجر بے حد و حساب ہوگا، اور اس اجر کے عباس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے صبر کے اوپر اجر ملنے والا ہے یہ عباس سے کہیں بہتر ہے۔ خیر من العباس صبرک بعدہ۔ ہاں، بعض کتابوں میں صبر کا ہے، بعض میں جو ہے وہ اجر کا ہے۔ بعض کتابوں میں ہے بعد صبر الراسی، بعض کتابوں میں ہے عند صبر الراسی۔ تو عبداللہ حضرت عباس خیر من العباس صبرک بعدہ اجرک بعدہ۔ حضرت عباس کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عباس کے وصال پر جو آپ صبر کر لیں گے اور اس صبر کے اوپر جو اجر ملے گا یہ عباس سے بہتر ہے۔ واللہ خیر منک للعباسی۔ اور اللہ تعالیٰ عباس کے لیے تم سے زیادہ بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ عباس کے لیے تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ یہ تسلی دیا۔ تسلی دینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی کے مثل تو مجھ کو کسی نے تسلی دیا ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس عظیم حادثے اور سانحے
کے سامنے ہم کو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے سوا جو ہے وہ کوئی چارہ اور علاج نہیں ہے، بس صبر کرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں تم رہو گے موت آ کر پکڑ لے گی، اگرچہ محفوظ قلعوں میں رہو۔ ہم سب کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا ہے اپنے ایک صحابی کو، ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کی ملک ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے لے لیں، اور اللہ ہی کی ملک ہیں وہ چیزیں جو اللہ نے عطا فرمائیں، وَكُلَّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز کا وقت اللہ کے یہاں مقرر و متعین ہے، جب مقررہ وقت آ جائے گا تو اس چیز کو جانا ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت مولانا نور اللہ مرکزہ کا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا وقت پورا ہو گیا تھا، اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا۔ اب اس پر آپ کو جو صدمہ لاحق ہے، جو غم لاحق ہے، اس پر صبر کیجئے، اور اس صبر پر اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھیے۔ صبر بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آدمی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، صدمہ اولی ہی کے وقت تو اصل صبر ہے، اسی کا نام صبر جمیل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، بھائیوں نے ان کو باپ کے نظروں سے اوجھل کر دیا اور بہانے بنائے آ کر کے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، میرے لیے تو بس صبر جمیل ہے۔ بنیامین جب مصر میں روک لیے گئے تو بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میرے لیے تو بس صبر جمیل ہے۔ علماء نے صبر جمیل کی تعریف کیا ہے کہ آدمی پر مصیبت آئے، مصیبت کے آتے ہی اس مصیبت کو برداشت کر لے، جزا فضا نہ کرے، صبر کر جائے، اسی کا نام صبر جمیل ہے، اسی کا نام الصبر عند الصدمۃ الاولی ہے۔ اور صبر کتنی بڑی عبادت ہے کہ جنت کے جو 8 مخصوص گیٹ ہیں، ان مخصوص گیٹوں میں سے ایک گیٹ کا نام باب الصبر ہے، جو دنیا میں مصائب کے اوپر، غموں کے اوپر صبر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا داخلہ جنت میں اسی مخصوص گیٹ یعنی باب الصبر سے کریں گے۔ صرف امت میں ایک ایسے فرد ہیں کہ جن کا داخلہ کا وقت جب جنت میں آئے گا تو ہر گیٹ سے دربان بلائیں گے، ادھر سے ادھر سے۔ حضرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ان 8 مخصوص گیٹوں سے بلایا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ تم ہی ہو، میرا گمان یہ ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ تو جب جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو ان 8 مخصوص گیٹوں کے دربان حضرت ابوبکر صدیق کو بلائیں گے، اے ابوبکر ادھر سے آؤ، اے ابوبکر ادھر سے آؤ، اے ابوبکر ادھر سے آؤ۔ ہمارے مولانا کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ فرماتے ہیں، مولانا لیاقت صاحب ادھر سے آ جائیے، مولانا لیاقت صاحب ادھر سے آ جائیے۔ ضرور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہوگا، ضرور فرمایا ہوگا۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں۔ مولانا ورد کیا کرتے تھے، اے اللہ تو کریم ہے، تو مولانا کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ مولانا بڑے رقیق القلب آدمی تھے، روتے بھی رہتے تھے، اور یہ تو بارہا راستے میں بھی بس میں جاتے تھے تو کچھ بات کریں تو یہ کہ اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے مولانا پر بڑے بڑے حالات آئے، صبر کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر سے مالا مال فرماتے ہیں۔ میں نے تدریسی زندگی میں دیکھا، حالات آئے، مولانا نے کبھی شکایت نہیں کیا سوائے صبر کے۔ کبھی مولانا میں نے کبھی کسی سے الجھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کا جواب لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سب خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کی بنا پر
اللہ تعالیٰ نے ضرور اپنی مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمایا ہوگا۔ آپ منبع العلوم میں زیر تعلیم رہے، پھر اس کے بعد احیاء العلوم میں تشریف لے گئے، مشکات کی تعلیم احیاء العلوم میں حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، وہاں سے فراغت ہوئی۔ فراغت کے بعد جامعۃ البنات میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے جامعۃ البنات میں رہے، پھر حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کے حکم سے پھر آپ احیاء العلوم تشریف لائے۔ ناظم صاحب نے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں میں سے جن کے اوپر اعتماد ہو ان کو احیاء العلوم بھیجیے، تو سب سے پہلے مولانا لیاقت علی صاحب کو بھیجا، اور تنخواہ جو عام مدرسین سے مولانا کی زیادہ تھی، لیکن اگر زیادہ تنخواہ مولانا کی ہو اور دوسرے مدرسین کی کم ہو تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے مدرسین کے لیے اعتراض کا موقع ملے گا۔ تو ناظم صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو اتنی تنخواہ پہ رکھا جاتا ہے، اور تنخواہ تو جتنی مدرسین کی ہے اتنی ہی آپ کو بھی ملے گی، ہر مہینے آپ مولانا نذیر احمد صاحب کے یہاں سے اتنا پیسہ آ کر کے لے لیا کیجیے، یا جب جی چاہے آپ کا لے لیا کیجیے۔ تو ناظم صاحب مولانا نذیر احمد صاحب کے پاس وہ رقم پہنچا دیا کرتے تھے، اور مولانا نذیر احمد صاحب اس میں سے دیا کرتے تھے۔ 5 سال تقریباً 5 سال تک احیاء العلوم میں تدریسی خدمات مولانا نے انجام دیں، اور احیاء العلوم کے تدریس کا دور مولانا کا بڑا تابناک رہا ہے۔ اور حضرت مولانا عبدالباری صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو احیاء العلوم کے ناظم تھے، وہ بہت زیادہ مانتے تھے، بہت محبت و پیار کا معاملہ فرماتے تھے۔ مولانا کی جوانی کا عالم تھا، جب قرب و جوار سے لوگ پہنچتے تھے تو ناظم صاحب یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان مقرر ہیں، آپ لوگ جلسہ ولسہ کراتے ہیں نا، تو ان کو لوا جائیے، بیان کرائیے۔ تو جو ایک مرتبہ بیان سن لیتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا۔ احیاء العلوم میں 5 سال تک تدریسی خدمات انجام دیں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے مبلغ بن کر کے گئے۔ اس وقت ہم فارسی اور عربی اول پڑھ رہے تھے، فارسی میں تھے، تو مولانا نذیر احمد صاحب کے پاس مولانا کا دیوبند سے خط آیا، پڑھ کے رکھ دیا، تو ہم نے بھی اس کو پڑھا، تو آج تک مجھ کو یاد ہے۔ وہ مشورہ لے رہے تھے، مولانا مشورہ لے رہے تھے کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر احیاء العلوم سے دارالعلوم دیوبند آ گیا، اور شعبہ تبلیغ میں مسلسل سفر رہتا ہے، ایک دن کا موقع نہیں ملتا۔ 1.25 سال کی مدت میں کسی کتاب کا 1.25 صفحہ مطالعہ نہیں کر سکا ہوں، اب میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ تو اب جو مشورہ دینا ہوگا مولانا نے دیا ہوگا، مولانا نذیر احمد صاحب نے۔ پھر مولانا وہاں سے مدرسہ عربیہ مصباح العلوم کوپا گنج تشریف لے گئے، 5 سال تک تدریسی خدمات وہاں انجام دیں، بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا، قصبے میں ایک حیثیت بن گئی، طلباء میں ایک حیثیت قائم ہو گئی۔ مولانا کے جو افہام و تفہیم کا ملکہ تھا، اللہ نے عجیب ملکہ دیا تھا، گوبر سے گوبر طالب علم، کمزور سے کمزور طالب علم مولانا کی باتوں کو سمجھ جاتا تھا۔ ہمارا ایک چرچا ہوا، بس پورے کوپا گنج میں اس وقت میں گویا کہ مولانا ہی مولانا تھے، لیکن کچھ حالات ناخوشگوار پیش آ گئے، جس کی بنا پر مولانا کو مصباح العلوم چھوڑنا پڑا۔ چھوڑ کر کے پھر آپ مدرسہ ضیاء العلوم سید واڑہ محمد آباد میں تشریف لائے، 5 سال تک یہاں رہے، لیکن وہاں مصباح العلوم میں جو تعلیمی انحطاط پیدا ہوا تو کمیٹی کے افراد نے پھر یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے مولانا لیاقت علی صاحب کو دوبارہ لایا جائے۔ پھر کمیٹی کے لوگ کئی مرتبہ مولانا کی خدمت میں آئے، مولانا کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ آمادہ اور تیار ہو گئے۔ پھر وہاں گئے تو 20 سال تک بخاری شریف کا، ترمذی شریف کا اور مختلف اہم کتابوں کا درس دیا، اور جو ہے وہ درس دیتے دیتے پھر مولانا ریٹائر بھی ہو گئے۔ ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک اتنا بڑا جامعہ اور اتنا بڑا مدرسہ قائم کر دیا کہ جو مولانا کے روح کے لیے تسکین کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ یہ مدرسہ۔
مولانا نے سب کچھ جو ہے وہ کر دیا ہے، اب اس میں ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس مدرسے کی طرف ہمیشہ جو ہے وہ اپنی توجہات کو مبذول کریں، برابر اپنی نیک دعاؤں میں اس مدرسے کو یاد رکھیں، اور اسی طریقے سے جو اس کے نامکمل کام ہیں ان کی تکمیل کی جو ہے وہ فکر کریں۔ بہت بڑا کام آپ کے گاؤں میں ہوا ہے، اس کی طرف جب توجہ رہے گی گاؤں والوں کی تو اس میں مزید ترقی ہوتی رہے گی۔ جو مولانا کے حق میں، مولانا کی اولاد کے حق میں، مولانا کے برادران کے حق میں، پورے گاؤں والوں کے حق میں، اور جو ہے وہ پورے جہان والوں کے حق میں یہ عمل جو ہے وہ مفید اور کارآمد اور ثواب کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ بس وقت زیادہ گزر چکا ہے، میں بس یہی گزارش کروں گا کہ اللہ حافظ طیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بھائیوں سے اور بہنوں سے اور خاص طور سے مولانا کی اہلیہ محترمہ سے، یعنی حافظ صاحب کی والدہ محترمہ سے کہ صبر کریں، سوائے صبر کے کوئی چارہ علاج نہیں ہے۔ مولانا چلے گئے، اب مولانا کو برابر جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، ان کے قبر کی زیارت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کے نام سے صدقہ خیرات کریں، ایصال ثواب کریں، قبر کی زیارت کریں۔ قبر کی زیارت کرنا یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من زار قبر ابویہ او احدہما یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ جو شخص اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک ہی کی قبر کی زیارت کرے جمعہ کے دن تو زیارت کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور زیارت کرنے والا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی ماں باپ کی خدمت کا تو حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن یہ عمل رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے ہمارا شمار جو ہے نیک اولاد کی فہرست میں ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائیں، ان کے تمام سیئات سے درگزر فرمائیں، اپنا جوار رحمت عطا فرمائیں، قبر پر اپنے انوار اور اپنے رحمتوں کی بارش برسائیں، جنت الفردوس میں کروٹ کروٹ چین آرام سکون نصیب فرمائیں، اور حافظ صاحب اور آپ کے تمام برادران عقیل احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور قاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مولانا کی اہلیہ محترمہ محمودہ اور صالحہ عائشہ زینب، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، مجھے بھی صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں، آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیجئے، ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 بار جو ہے وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر درود شریف مولانا کی روح کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ بزرگان دین کے یہاں یہ عمل چلتا ہے، اس کے بعد دعا کر لی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ، ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ، یہ تعزیت کی مجلس ہے. حضرت مولانا لیاقت علی صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعزیت کے سلسلے میں اے اللہ یہاں پہ ہم حاضر ہیں. اے پروردگار عالم، اے ارحم الراحمین، حضرت مولانا کی بھرپور مغفرت فرما دیجیو. اے اللہ، مولانا کی تمام سیئات سے درگزر فرمائیو. اے اللہ، مولانا کو اپنا جوار رحمت عطا فرمائیو. اے پروردگار عالم، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں. آپ کو تو اپنے گنہگار بندوں پہ رحم آتا ہے، پیار آتا ہے. اے اللہ، مولانا نیک اور صالح انسان تھے، بڑے عالم دین تھے، رونے والے تھے. اے اللہ، پوری زندگی تیرے کلام کی اور تیرے نبی کے کلام کی نشر و اشاعت فرمائی. اے پروردگار عالم، اس کے طفیل میں مولانا کی بھرپور مغفرت فرما دیجیے. ان جنت میں ان کے درجات کو اپنے شایان شان بلند فرمائیو. اے اللہ، جنت میں ان کے درجات کو اپنے شایان شان بلند فرمائیو. اے پروردگار عالم، اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، اے غفور، جتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائیو، سب کو اپنا جوار رحمت عطا فرمائیو. تمام مسلمانان عالم کی مغفرت فرمائیو، سب کو اپنا جوار رحمت عطا فرمائیو. اے اللہ، مولانا کی قبر پر اپنے انوار کی، اپنے رحمتوں کی بارش برسا. اے پروردگار عالم، مولانا کی قبر کو نورانی بنا. اے پروردگار عالم، آپ مولانا سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیو. اے اللہ، مولانا سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیو. اے اللہ، ان کے درجات کو جنت میں خوب بلند فرمائیو. اے اللہ، حضرت مولانا نے یہ جو مدرسہ قائم کیا ہے اللہ بڑے ہی اخلاص کے ساتھ قائم کیا. اے پروردگار عالم، اس میں خیر و برکت عطا فرما، ترقیات سے مالا مال فرما. اے پروردگار عالم، مولانا اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے. اے پروردگار عالم، اولاد کو ہمیشہ صراط مستقیم پر گامزن رکھیو. اے اللہ، اولاد کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیو. اے پروردگار عالم، آپ بڑے کریم و رحیم ہیں. اے پروردگار عالم، اولاد کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیو. مولانا کی صاحبزادیوں اور مولانا کی اہلیہ محترمہ کو اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیو. اے اللہ، مولانا سے راضی اور خوش ہو جائیو. اے پروردگار عالم، جس طریقے سے آپ اپنے نیک بندوں سے خوش ہوتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمارے مولانا سے بھی خوش ہو جائیو. اے پروردگار عالم، آپ کو تو بڑا اپنے بندوں پر پیار و رحم آتا ہے. اے اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ یہ پرندہ جس طریقے سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات، اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے اوپر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. اے پروردگار عالم، تو کتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے. اے پروردگار عالم، ہم امید یہی کرتے ہیں کہ تو اپنے سارے مومن بندوں کے ساتھ اپنے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے ہوں گے اور فرماتے رہیں گے. اے اللہ، ہم لوگوں کے ساتھ بھی اپنے عفو و درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ، مولانا کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ، ہر طرح کے نظر بد سے اس مدرسے کی حفاظت فرما. اے اللہ، مولانا نے جو کام ادھورے چھوڑے ہیں، اے پروردگار عالم غیب سے اس کی تکمیل کا اے اللہ انتظام پیدا فرما. اے اللہ،
غیب سے اس کی تکمیل کا انتظام پیدا فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اور آپ کی برکت سے اور اہل بیت کی برکت سے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین کی برکت سے اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔